ایمان کی حفاظت اور سنت پر عمل کی نیت سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائیں گے اور فراخی عطا فرمائیں گے رزق کے اندر، وسائل کے اندر۔ یہ اللہ نے فرمایا، لیکن نیت صحیح ہو۔ وہ کیا ہو؟ عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا، گناہ سے بچنا اور ایمان کی حفاظت۔ اس نیت سے جب ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تم نکاح میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ نے جو وعدہ فراخی کا فرمایا وہ پورا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو غنا عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی مالی اعتبار سے کچھ تنگ دست ہے اور نکاح کی اس کو ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو یہ خطرہ اور ڈر ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کو اللہ پہ بھروسہ کر کے عفت اور پاک دامنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح کر لینا چاہیے۔ اب وسائل کے انتظار میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، یہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ وسائل کے انتظار میں عمریں گزرتی جا رہی ہیں، لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی۔ کتنی عمریں گزر گئیں، اور پھر جب عمر گزر جاتی ہے، لڑکیاں تو لڑکیاں، بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ وہ بیچارے ان کی عمر گزر گئی گھریلو مسائل کی وجہ سے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس مالی وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن گھر میں اور مسئلے تھے، اس کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکا۔ صحت بھی ٹھیک، مالی وسائل بھی ٹھیک، اب جب عمر گزر گئی تو پھر وہ ایسا مزاج بن جاتا ہے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، وہ کہتے ہیں اب ہمیں شادی کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہ شادی نہیں کرتے۔ اور جو شادی نہیں کرتے پھر ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ زیادہ پرسکون نہیں ہوتی، آرام والی نہیں ہوتی، ان کی زندگی تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، سکون نہیں رہتا۔ اور حدیث میں آیا کہ نکاح کے بغیر ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ ایمان مکمل ہوگا تو نکاح ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان بھی مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کے سارے مضامین اس کے اندر ہیں، اور چونکہ اس میں لفظ فرقان آیا، فرقان قرآن کریم کی صفت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس لیے اس سورت کا نام فرقان رکھا گیا۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بہت سارے انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات اللہ نے بتائے۔ شعراء جو اس کا نام ہے، شعراء جمع ہے شاعر کی، اور اس سورت کے آخر میں اللہ نے شعراء کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اکثر شعراء جو ہوتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت ساری خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اشعار کہتے ہیں اور مال بٹورتے ہیں۔ درباری مالداروں کے شاعر کبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں اشعار میں، کبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے مال لے رہے ہیں، اس سے مال لے رہے ہیں، یا کسی کی برائی کر کے اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس سے بھی مال لے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شعراء جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن آگے استثناء فرمایا کہ مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور تقوی اختیار کیا، دین پر عمل کیا، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی چند صحابہ شاعر تھے، حضرت حسان ابن ثابت
حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ممبر پہ بٹھا کے کہتے تھے کہ اشعار سناؤ۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی محبت کے اشعار، دینی جذبات اور دینی اخلاق پیدا کرنے والے اشعار سننا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور اس میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے چونٹی کا اس کو بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، چیونٹیوں کے سردار کو پتہ چل گیا، اس نے ساری چیونٹیوں میں اعلان کر دیا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم کو زمین پہ روند نہ ڈالے۔ اس کا ذکر فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ اس میں سبا کی ملکہ کا بھی واقعہ ہے، وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ بھی سنانے کا وقت نہیں۔ اس میں جو بس ایک بات ہے سمجھنے کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے سارے جنات مسخر کر دیے تھے، اور بڑے کام کیے جنات نے ان کے لیے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر یہ جنات نے کی اور انہوں نے کرائی، جس کا واقعہ آگے صورتوں میں آئے گا۔ اسی طرح ابھی تاریخی واقعات میں آیا کہ ان کا لشکر جا رہا تھا اور اس کو کہیں قیام کرنا تھا، آج کل وہ علاقہ سعودیہ کے اندر ہے، تو وہاں پر انہوں نے جنات کو کہا کہ یہاں پہ ہمارا لشکر قیام کرے گا فلاں جگہ پہ، اور وہاں پانی نہیں ہے، کنویں کھودو، پانی کا بندوبست کرو۔ اور سارا پہاڑی علاقہ، ریت نہیں تھی، زمین نہیں تھی، مٹی نہیں تھی، ریت کچھ نہیں، پہاڑی پہاڑ، پہاڑ میں کنواں کھودنا کوئی آسان کام۔ جنات نے 300 کنویں پہاڑ میں کھودے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، اور 300 کنووں میں سے 20 میں سے آج بھی میٹھا پانی آ رہا ہے، اور اتنے گہرے کھودے ہیں کہ انسانی عقل حیران۔ اور ان کا لشکر وہاں ٹھہرا اور ان کو سب کو پانی ملا تھا۔ خیر، تو یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون جو ہے اس کا بلقیس کا تخت اٹھا کے لائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک عفریت یعنی بہت بڑا ان کا جو تھا سردار، ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ تھا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو مسلمان ہوگا، ورنہ عفریت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی، اگر مسلمان نہیں ہے تو بہت ہی خطرناک قسم کا، سمجھ لیجیے بہت ہی بڑا جادوگر ہوتا ہے، عفریت وہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا، مسلمان جن تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی مجلس دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ پورے تخت کو میں اٹھا کے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام چپ رہے، اتنے میں اللہ نے بس نام نہیں لیا، بس قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسان تھا، اور مفسرین نے ان کا نام لکھا ہے آصف بن برقیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ ان کے پاس کیا علم تھا؟ اللہ نے ان کو اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل سے وہ تخت اٹھا کے میں لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے اندازہ لگائیے، اور پھر ایسا کیا بھی، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہنچ گیا۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جنات کتنے بڑے ہوں، کتنی طاقت ہو، کتنا ہی جادو ان کے پاس ہو، مسلمان باعمل متقی سے وہ جیت نہیں سکتا، اس کی طاقت اس جن سے زیادہ ہے۔ اس لیے جنات کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان کو قرآن و حدیث سے عمل کرنے سے، تقوی پہ عمل کرنے سے جو طاقت دی ہے نا، جن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور قصص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کے قصے بیان کیے، اور اس کی جو ایک آیت ہے، آیت نمبر 85، وہ اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا، ہجرت کے سفر میں، اور اللہ نے
قریش کے مالداروں کو عبرت دلانے کے لیے اس میں خاص واقعہ جو بیان کیا وہ قارون کا بیان کیا سورہ قصص میں، کہ قارون کو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اس کے خزانے کتنے تھے، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت ہوتی تھی، طاقتور جماعت، صرف چابیاں خزانے اٹھانے کے لیے نہیں، وہ خزانے کتنے ہوں گے، اتنا مال اس کے پاس، اور وہ بڑے فخر، غرور اور تکبر، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ نکلا کرتا تھا۔ اور جب وہ نکلتا تھا تو کیا ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، ہمارے بیچارے کمزور ایمان والے مالداروں کو دیکھ کے کہتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی ایسے ہوتا تھا، کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ارے قارون تو بڑا خوش نصیب ہے، کتنا مال ہے، کتنی عزت ہے، کتنا اس کو کیا کچھ ملا ہوا ہے، ساری سب چیزیں اس کے پاس، عزت بھی اور مال بھی۔ لوگ کہتے ہیں مال سے عزت ہوتی ہے، یہی کہتے ہیں آج بھی، اس وقت بھی لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ بڑا خوش نصیب ہم تو محروم، کاش ہمیں بھی اس کی طرح مال مل جاتا تو ہم بھی ایسی عزت حاصل کر لیتے۔ لوگ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس مال ہے نا وہ خوش نصیب ہیں، ان کو عزت ملی ہوئی، ہمارے پاس مال نہیں ہے اس لیے ہم بد نصیب ہیں اور عزت سے محروم ہیں۔ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے لوگ، تو اللہ نے کہا کہ جو اس وقت بھی علم والے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کہو، یہ مال میں کوئی عزت نہیں ہے، اللہ نے ایمان میں اور دین میں عزت رکھی ہے۔ اور وہ اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں سمجھ دی اور ہمیں بچایا اس کے مال کی حرص کرنے سے، لیکن بیچارے کمزور ایمان والے حرص کرتے۔ اب کیا ہوا، اللہ نے اس کا انجام دکھایا، عبرت حاصل کرنے کے لیے خزانوں سمیت اس کو زمین میں سب کے سامنے، سب دیکھ رہے ہیں، اس کو دھسانا شروع کر دیا، اور وہ دھستا جا رہا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے، کوئی بچانے نہیں آیا۔ اتنا بڑا اس کے پاس پیسہ، کتنے اس کے پاس لوگ ہوں گے، کتنے سیکورٹی والے ہوں گے، کتنے کیا کچھ ہوگا، کوئی اس کو بچانے نہیں آیا، پورا خزانے سمیت وہ دھس گیا۔ اور جب دھس گیا اب وہ کہنے لگے، جو پہلے کہہ رہے تھے کاش اس کی طرح ہمارے پاس بھی مال ہوتا ہم بھی خوش نصیب ہوتے، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس کی طرح نہیں بنایا۔ اب سمجھ میں آیا، معلوم ہوا کہ مال سے عزت نہیں ہوتی اور مال سے نجات نہیں ہوتی، مال سے کامیابی نہیں ملتی، یہ مال کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تقوی اور دین ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر عزت ہے۔ اس لیے مالداروں کو دیکھ کر حرص نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے جو دیا اس پہ قناعت کرنی چاہیے، اس پہ شکر کرنا چاہیے اور حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔